الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ احکام قرآن میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر گفتگو کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ سے جس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان آیات میں سے کسی ایک آیت مبارکہ کو لے کر ہم اپنے سلسلے میں اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہیں۔ آج اس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے، بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے اور بہت ہی ضروری احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اس میں کوئی ایک حکم بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس ایک آیت مبارکہ میں 3 مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جی ہاں محترم ناظرین کرام، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 احکام بیان کیے ہیں: نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور جماعت سے نماز ادا کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم کیا گفتگو کریں گے، کن نکات کو زیر بحث لا کر اس آیت مبارکہ کے ذریعے مختلف وہ انمول موتی چننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کے موضوعات کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کی گئی 3 احکام کے ضمن میں ان نکات پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1، جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کے مختلف درجے ہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک کے اکثر احکام کی تفصیل حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، عبادات میں نماز اور زکوٰۃ سب سے افضل کام ہے۔ نمبر 4، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے اور کس پر فرض ہے۔ نمبر 6، رکوع کہہ کر نماز مراد لینے میں کیا حکمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے نقطے پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ احکام کے مختلف درجے ہیں۔ جس طرح نماز وہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جماعت سے نماز قائم کرنا فرض نہیں ہے، اس کے مختلف احکام علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو جب بھی کسی حکم کی بات آتی ہے، ایسا حکم جس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، جس کو ادا کرنے کا کہا گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو بجا لایا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو جب کسی بات کا حکم ہوتا ہے، کام کرنے کا ارشاد ہوتا ہے، تو ایک بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو حکم ہے کس درجے کا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کیا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دینی علوم کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ علوم وہ ہیں جو قرآن و سنت کی تشریح اور توضیح کے لیے اور قرآن و سنت کے متعلق مختلف اصولوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اصول فقہ ایک ایسا ہی علم ہے، اس علم کے اندر بطور خاص اس بات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن کا جو یہ حکم ہے یہ کس درجے کا ہے، حدیث کا جو یہ حکم ہے کس درجے کا ہے۔ احکام جو مختلف ہوتے ہیں، ان کے مختلف ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ جو واضح بیان کیا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہوتا ہے، ایسے حکم کو قطعی الثبوت کہتے ہیں۔ دوسرا حکم وہ ہوتا ہے کہ جو قطعی الثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں، متواتر نہیں ہیں، ان سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے اس حکم کی جو تاکید ہوگی، اس کے اندر جو وزن ہوگا، اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احکام کی مختلف قسمیں ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو مرکزی طور پر احکام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ حکم جس میں کسی کام کو کرنا مقصود ہے۔ نمبر دو وہ احکام جس میں کسی کام سے رکنا مقصود ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ کام مکروہ ہے، یہ کام جو ہے وہ سنت ہے، یہ کام جو ہے وہ خلاف اولیٰ ہے۔ آئیے آج اس تقسیم کو پہلے سمجھتے ہیں۔ وہ کام جن سے رکنا مقصود ہے ان کے کیا درجات ہیں، آئیے ایک چارٹ کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے وہ احکام ہیں۔ چارٹ بتا جا ریڈی نہیں ہے۔ یعنی وہ کام جن سے رکنا مقصود ہے ان کے درجات مختلف ہیں۔ حرام قطعی، یعنی ایک وہ سب سے جو اشد درجے کا کام ہے وہ حرام قطعی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی اس سے باز رہنے کا حکم ہے۔ تیسرا وہ کام ہے جس کا کرنا اصاعت کہلاتا ہے۔ چوتھا وہ کام ہے جس کا کرنا مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ پانچواں وہ کام ہے جس کا کرنا خلاف اولیٰ کہلاتا ہے۔ جن کاموں کا کرنا مقصود ہے، یہ تو وہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ جن کاموں کا کرنا مقصود ہے، جن کاموں سے رکنا مقصود تھا، ان کا چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ۔ اب دوسرے چارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کام جن کا کرنا مقصود ہے اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے فرض اعتقادی، دوسرا ہے فرض عملی، تیسرا ہے واجب اعتقادی، چوتھا ہے واجب عملی، پانچواں ہے سنت موقدہ، چھٹا ہے سنت غیر موقدہ، ساتواں ہے مستحب۔ اب یہاں سے محترم ناظرین اکرام، علماء کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں، یہ احکام کس درجے کے ہیں، کس تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی کا کیا حکم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین نے کھل کر بیان کی ہیں، کھول کر بیان کی ہیں، اور اس کی جو شرح اور تفسیر بیان کی ہے اس کے ذریعے ہم ان اعمال پر جو عمل کرتے ہیں اس میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ بات ہو رہی تھی نماز کی۔ نماز بھی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور نماز وہ عمل ہے جس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز جو ہے یہ فرض اعتقادی ہے۔ فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کفر کرتا ہے، جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس عمل کے تعلق سے علماء میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، ائمہ مجتہدین میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں فرض اعتقادی ہونے کی۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ لکھا کہ یہ فرض اعتقادی ہے، نماز کا انکار کرنے والا کفر کرے گا، نماز کو ہلکا سمجھنے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نماز نہ صرف یہ ہے کہ پڑھنا فرض ہے، بلکہ نماز کی جو تعظیم ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے، اگلے نقطے کی طرف میں جا رہا ہوں، ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک حکم دیتا ہے، جیسا فرمایا گیا نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن مجید نے بیان کر دیا، لیکن جو نماز پڑھنے کی تفسیر ہے، جو تفصیل ہے، جو وضاحت ہے، وہ حدیث پاک نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو قرآن پاک نے اگرچہ کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی کیفیت کیا ہوگی، نماز میں رکعتیں کتنی ہوں گی، سجدے کتنے ہوں گے، وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کس موقع پر کیا پڑھنا ہے، قرآن مجید فقان حمید نے یہ تفصیل ہمارے سامنے بیان نہیں کی، بلکہ احادیث طیبہ میں یہ تفصیل ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر میری پیروی کرتے ہوئے، میری اتباع کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ باتیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو احادیث طیبہ ہیں اس سے استغنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، قرآن ایک حکم کو مجمل انداز میں بیان کرتا ہے، احادیث مبارکہ اس کی تفصیل کرتی ہیں، قرآن کسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے، احادیث مبارکہ اس عمل کی شرائط، اس عمل کی ادائیگی
کے لوازمات، اس عمل کا طریقہ، اس عمل کی کیفیت، اس عمل کی تفصیل کو بیان کرتی ہیں۔ نماز، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب شروع نہیں ہوتا، حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام 2 دن لگاتار آئے۔ ایک دن جبریل امین نے امامت کروائی، نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور انہوں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اول وقت میں ادا فرمائی، اور اس سے یہ بتا دیا گیا کہ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اگلے دن آئے، ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھا، اور جس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ ان نمازوں کا جو اختتامی وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جبریل امین نے ارشاد فرمایا الوقت بین ہذین الوقتین، کہ جو نمازوں کا وقت ہے ان دونوں کے درمیان ہے، جو 2 دن کے عمل سے انہوں نے کر کے بتایا تھا۔ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وحی مطلوع، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوع، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قرآن ہے۔ تو وحی کی 2 اقسام ہیں۔ قرآن وحی کی ایک صورت ہے، صرف یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، حدیث کا انکار کرنا یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں تو کفر ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، بات یہ چل رہی تھی کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن اس کی تشریح، توضیح، اس کی کیفیت، اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے لوازمات، اس کے مفسدات، ان تمام باتوں کی جو خبر ہے وہ ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب احادیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے، احادیث کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن سے ان کا بھی اتفاق ہے، یعنی منکرین حدیث بھی ان اعمال کو مانتے ہیں، تو ان کا ثبوت کہاں سے آیا؟ مثال کے طور پر اذان جو ہے عہد رسالت سے لے کر آج تک ادا کی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، ایک ہی الفاظ سے کہی جا رہی ہے، اذان کے الفاظوں میں کوئی اختلاف امت مسلمہ میں نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اذان جو پوری ہے یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ حکم ہمیں احادیث طیبہ سے ملتا ہے، اور اس درجے کا ملتا ہے کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی فرض کفایہ ہے، یعنی فرض تک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ و عیدین کا خطبہ دینا ہے، اور اس کیفیت پر دینا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس حکم سے خالی ہے۔ یہ حکم بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں اس طرح کی باتوں کی، اس طرح کے اعمال کی، اس طرح کے معاملات کی، کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ایک کام کرنا ہے لیکن اس کام کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ کام یعنی اس کے کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، بلکہ حدیث طیبہ میں ہے۔ کیوں نہ ہو، جب یہ بیان ہو چکا کہ وہی جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ قرآن ہے، اور دوسرا جس کے بارے میں نہ کہا جائے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی وہی ہی کی اقسام ہیں، اگرچہ کہ ان احادیث کی ہم تک پہنچنے میں جو سند ہے اس کے اعتبار سے احادیث جو ہیں وہ مختلف درجے پر مشتمل ہیں۔ بعض احادیث متواتر ہیں، بعض مشہور ہیں، بعض دیگر درجات رکھتی ہیں، لیکن خلاصہ اس نقطے کا یہ ہوا کہ اگر احادیث طیبہ کو نہ مانا جائے تو پھر نماز پڑھنے کا جو حکم قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دیا ہے اس حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس حکم کی ساری تفصیل تو ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایمانیات کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ نماز کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے حاصل ہوئی کہ اس کی افضلیت، اس کی فضیلت خود قرآن و سنت نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کو بیان کیا گیا، پھر کیا فرمایا گیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے مال و اسباب، اپنے مال و اسباب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو ایمانیات کے بعد اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہوا، جو اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ایمانیات کے بعد سب سے اونچا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ نماز کا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں ہے۔ حدیث جبریل مشہور حدیث پاک ہے، یعنی سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس حدیث پاک میں یہ آیا کہ حضرت جبریل امین ایک انسانی صورت کے اندر آتے ہیں اور آ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالات کے ذریعے دراصل تعلیم امت مقصود تھا۔ تو ان سوالات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آ کر پوچھتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ تو اس بات کی گواہی دے۔ سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا، پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرنا، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا بیان ہوا، پھر روزے کا اور حج کا بھی بیان ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک، جس حدیث پاک کے اندر اراکین اسلام کا بیان ہوا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دینا، یعنی عبدیت اس اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینا، وحج البیت وصوم رمضان، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے اعمال اور ایمانیات کا، تو سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایمانیات کے بعد جس چیز کو سب سے مقدم بیان کیا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ نماز جو ہے وہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ علماء نے لکھا کہ دیگر جو اعمال ہیں ان کے نزول کی ترتیب کچھ یہ رہی کہ وہ عرش سے فرش پر نازل ہوتے تھے۔ جی ہاں، قرآن کریم فرقان حمید سب سے پہلے یک بارگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر نازل فرما دیا، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً تدریجاً حسب موقع مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، اور یوں قرآن مجید فرقان حمید کے جو نزول کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہا۔ تو دیگر جو اعمال ہیں وہ عرش سے فرش پر نازل ہوتے رہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جب عطا کی گئی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرش پر بلایا گیا، معاف کیجیے گا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ نماز کا جو عطیہ ہے، نماز کا جو تحفہ ہے وہ عطا کیا، اور بغیر واسطے کے عطا کیا، کوئی واسطہ نہیں تھا، اور احکام تو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے بھی نازل ہوتے رہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو براہ راست حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ پڑھتے رہے، اور ان کی جو کیفیت ہے اور جو تفصیل ہے وہ ذرا مختلف ہوتی تھی، لیکن نماز جو ہے وہ سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام پڑھتے رہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مخلوق ادا کرتی ہے۔ نماز قولی اور فعلی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جائے تو جس قدر تفصیل کے ساتھ اور جس قدر کثرت کے ساتھ
قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے، مومنوں کی صفات کا بیان ہو نماز پڑھنے کا ذکر، حکم دینا ہو تو نماز پڑھنے کا ذکر، مختلف الفاظ میں، مختلف صیغوں میں، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے تذکرے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس عمل کے افضل ترین ہونے کا ایک واضح جو ہے وہ ثبوت ہے کہ اعمال کے اندر ایمانیات کے بعد اعمال کا درجہ ہوتا ہے، تو اعمال کے اندر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلے عنوان کی طرف۔ بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کسی چیز کو تمام حقوق، تمام فرائض، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو لفظ اقامت سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اقامت کا لفظ ہے وہ صرف نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، نہیں، دیگر جو امور ہیں ان کے ساتھ بھی اقامت کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے یوں سمجھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کہ صلی یا صلو تو بھی کافی ہوتا، جس کا معنی یہ ہے کہ نماز ادا کرو، جیسا کہ سورہ کوثر میں فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، فصلی تو آپ نماز پڑھیے، فصلی لربک وانحر نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو یہاں پر صلی فرمایا گیا تو اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب ہے۔ تو یہی اگر صیغہ امتیوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یا سلو کہا جاتا ہے، یا سلی کہا جاتا، تب بھی کافی ہوتا، اور اس کا معنی یہ بنتا کہ نماز ادا کرو۔ لفظ سلو یا سلی کے اندر بھی یہی معنی پایا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو۔ لیکن اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، جو یہ اقامت کے ساتھ نماز کو بیان کیا ہے، یہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب کسی چیز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تو لفظ اقامت کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، اور ایسا مختلف مواقع پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر زوجین کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ کراس کر جائیں گے، وہ برقرار نہیں رہ سکیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ معاف کیجیے، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الا یخافا، جب انہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یہ کامل طریقے سے برقرار نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر عورت کو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ تو یہاں پر اگر یہ بھی کہا جاتا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم حدود ادا نہیں کر سکو گے، حدود برقرار نہیں رکھ سکو گے، تو کافی ہوتا، لیکن فرمایا گیا اللہ یقیما، اگر اقامت حدود نہیں رکھ سکو گے، تو اقامت حدود کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ توریت اور انجیل کو کامل طریقے سے برقرار رکھتے، یہاں بھی اقامت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور جو ترازو ہے، جو وزن ہے، اس کو کامل طریقے سے یعنی عدل کرنے کا اس میں اہتمام کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تول کرنے میں کمی نہ کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر جو احکام بیان کیے وہاں اقامت کے ساتھ مختلف احکام کو بیان کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو جو ہے وہ کامل طریقے سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اقامت وہاں کہا جاتا ہے جہاں کسی عمل کو کامل طریقے سے کرنا مقصود ہوتا ہے۔
چونکہ نماز روزانہ پڑھنی ہے، نماز جو ہے 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، باطنی اعتبار سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بھولے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کی جو ادائیگی ہے، ادائیگی کرنے والے بھی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر لفظ اقامت بیان کیا کہ جب تم نماز پڑھو تو صرف نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنا ہے۔ نماز کے جو ظاہری اور باطنی واجبات ہیں وہ سب کے سب ادا کرنے ہیں، نماز کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں، نماز کے واجبات بھی ادا کرنے ہیں، نماز کے آداب بھی ادا کرنے ہیں، نماز کے مستحبات بھی ادا کرنے ہیں، نماز کی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں۔ نماز جب پڑھنی ہے تو اس انداز پر پڑھنی ہے کہ دل میں عاجزی ہو، نماز اس انداز پہ پڑھنی ہے کہ دل میں ریا نہ ہو، نماز اس انداز پہ پڑھنی ہے کہ خشوع اور خضوع ہو، اور ہمہ تن ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے۔ تو چونکہ اقامت کا معنی بنتا ہے کامل طریقے سے عمل کو ادا کرنا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے اقامت صلاۃ کہا ہے، یعنی اقامت کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ صرف نماز ادا نہیں کرنی بلکہ نماز کامل طریقے سے ادا کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت تھی یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو مستحب وقت میں ادا نہیں کرتے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں ان متقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، تو نماز کو اپنے مستحب وقت میں ادا نہ کرنے والا، اس نے جو درجہ کمال ہے وہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک مستحب چھوڑا ہے۔ تو مستحب چھوڑنا بھی اقامت صلاۃ کے خلاف ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو کامل طریقے سے انجام دیا جائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 اہم کام کرنے کا کہ جو ہے احکام بیان کیے ہیں۔ ان کاموں میں سے جو پہلا کام تھا وہ نماز تھی۔ نماز کے تعلق سے اتنی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، اتنے موضوعات جو ہے وہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اتنے موضوعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 40 منٹ کا سلسلہ بہت ہی کم ہے اس کے لیے۔ تو نماز کے تعلق سے خاص طور پر ہم نے 2 چیزیں بیان کی۔ ایک تو یہ چیز بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کو کامل طور سے پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ نماز کے تعلق سے جو تفصیل ہے، جو وضاحت ہے، جو کیفیت ہے، وہ ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے بیان کی کہ نماز جو ہے جب فرض ہوئی تو جبریل امین آئے اور انہوں نے نماز کے وقتوں کی جو ہے وہ وضاحت کی کہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے۔ تو نماز بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت میں کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا جو حکم دیا گیا اس آیت مبارکہ میں وہ یہ دیا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا عنوان یہی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ لفظ زکوٰۃ کا معنی یا تو ہے بڑھنا یا پھر ہے پاک ہونا۔ اگر پاک ہونے کو لیا جائے تو یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر پاک ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا غلامن زکیہ، یعنی پاک لڑکا۔ فرمایا گیا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا، جس کا قلب اور جس کا دل ہے وہ پاک ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے میں یہ لفظ جو ہے یعنی لفظ زکوٰۃ جو اس کا مادہ ہے زے، کاف اور واو، یہ لفظ جو ہے وہ پاک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل یہ اموال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو کچھ بندہ نکالتا ہے وہ میل ہوتا ہے، اور اس میل کو نکالنے سے اس کا مال صاف اور ستھرا بن جاتا ہے، اس کے مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندے پر جو مالی احسانات فرمائے ہیں، ان مالی احسانات کے نتیجے میں بندہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا معنی بڑھنا لیا جائے تو پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے والے کی جو زکوٰۃ ہے یہ اس مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے بظاہر وقتی طور پر تو مال کم ہو جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی برکت سے وہ مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے والوں سے پوچھ لیجئے، اگر کسی کو شک ہے کہ جس آدمی نے اس سال جتنی زکوٰۃ نکالی تھی آئندہ سال وہ اس سے زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ زکوٰۃ نکالنا مال میں کمی نہیں لاتا، مال میں اضافہ لاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ نہیں کمی تو ہو رہی ہے، صاف ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کمی ہو رہی ہے۔ تو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ درخت، اس کی ہم کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، درخت کی کاٹ چھانٹ کرنا درخت میں کمی لاتا ہے، اس کے پتوں میں کمی آتی ہے، اس کے ٹہنیوں میں کمی آتی ہے، اس کے لکڑی میں کمی آتی ہے، بظاہر یہ کمی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہی درخت نکلتا ہے تو اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ مزید مضبوط ہو کے نکلتی ہیں، اس کے جو پتے ہیں مزید جو ہے وہ شاداب ہو کر نکلتے ہیں، تر و تازہ ہو کر نکلتے ہیں، اس کی جو درخت کی جو بنیادیں ہیں مزید مضبوط ہوتی ہیں۔ تو بظاہر کاٹ چھانٹ تھی، کمی تھی، لیکن یہی کمی اس درخت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے تو پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جس طریقے سے نماز جو ہے وہ بدنی عبادات کے اندر سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادات کے اندر سب سے افضل ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں میں بھی بعض امتوں میں پائی جاتی رہی، اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ساری امتوں پر فرض تھی یہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن بعض امتوں کے تعلق سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ ان پر چوتھائی مال نکالنا فرض تھا، یعنی 25% بنی اسرائیل جو ہے وہ زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کے بعد علماء نے لکھا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ افضل ہے، اس لیے کہ نماز بھی ایک کام کی ادائیگی پر مشتمل ہے، زکوٰۃ بھی ایک کام کی ادائیگی پر مشتمل ہے، بخلاف روزہ کے کہ روزہ جو ہے کسی کام سے رکنے کا نام ہے۔ روزہ بظاہر تو ایک عمل ہے، یعنی ایک کرنے کا کام ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ رکنا ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ کے بعد جو افضل اعمال ہیں ان میں سب سے سر فہرست زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مخصوص چیزوں پر فرض ہے، تمام چیزوں پر فرض نہیں ہے، یعنی سونا، چاندی، کرنسی کسی بھی جنس کی ہو، پرائز بانڈ، مال تجارت، چرائی کے جانور، یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ اسی وقت فرض ہوں گی جب یہ اشیاء مقررہ مقدار میں پائے جائیں گی اور زکوٰۃ کی دیگر شرائط بھی پائے جائیں گی جب یہ فرض ہوں گی۔ اس تفصیل سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مخصوص لوگوں پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے۔ اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکام دیے ہیں، نماز ادا کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، اور تیسرا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع بول کر نماز مراد لیا گیا ہے، یعنی جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف رکوع کرتے ہیں، وہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تشہد بھی کرتے ہیں، نماز کے سارے لوازمات بجا لاتے ہیں۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ صرف رکوع بول کر نماز مراد لی گئی؟ ایسا ہوتا ہے بعضوں کا جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ نئی بات نہیں ہے، جز بول کر کل مراد لینے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہاں پر بھی نماز کا جو ایک جز ہے رکوع، وہ کہہ کر نماز مراد لی گئی ہے۔ علماء نے اس کی جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ
نماز تو یہودی بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا۔ جی ہاں، یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو یہاں بطور خاص رکوع کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نماز پڑھو جو نماز شریعت محمدیہ سے تعلق رکھتی ہے، شریعت محمدیہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد اس شریعت کے جو احکام ہیں وہ بجا لاؤ۔ تو اس لیے بطور خاص رکوع کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود کا انکار تھا، اور جب انکار ہو تو پھر جو ذکر ہے، علم بلاغت کا اصول ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو 3 اعمال ہیں بہت ہی اہم اعمال ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حکم کو بیان کریں کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اس حکم کی حکمتوں پر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں جو 3 احکام ہیں، ان کی حکمتوں کے تعلق سے کیا گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ میں بیان کردہ تینوں احکام کی حکمتیں و اسرار، اس حصے میں آپ ملاحظہ کریں گے ان سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، نماز میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ نمبر 2، زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا؟ نمبر 3، جماعت سے نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ مجھے بتایا جا رہا ہے میرے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہیں، کوشش کرتا ہوں۔ نماز میں کیا حکمتیں ہیں؟ نماز میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ نماز بندے کو اطاعت سکھاتی ہے کہ جب وہ مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو اس لیے بڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نماز جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع سکھاتی ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح کہ نبی اکرم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو رزق کا سبب بنتی ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کے تزکیہ کرنے میں جو اعمال پائے جاتے ہیں اس میں سے سب سے مقدم ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے۔ تو نماز کو اسی لیے مومن کی معراج کہا گیا ہے کہ نماز میں جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، کوئی اور عمل ایسا نہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کرتا ہو۔ تو یہ 5 نمازیں، 5 اوقات نماز پڑھنا، 5 اوقات مسجد کی طرف آنا، 5 اوقات سجدے میں جانا، بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی جو شرائط ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ جو جتنی اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا۔ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، جہاں زکوٰۃ نکالنے والے کو اس کے فوائد مل رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے والا اس سے نیکیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی خیر و برکات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ وہیں زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر غربت مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں، جو قریب و جوار میں رہنے والے ہیں، جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ ان کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور زکوٰۃ بندے کو اس بات پر مجبور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے زکوٰۃ نکالنے کا، کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اطاعت گزاری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میرا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو میں زکوٰۃ بھی نکالوں گا، یہ میرا مال نہیں ہے، بظاہر تو میں مالک ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو یوں بندہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنتا ہے، اسے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اطاعت کر سکے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک مرکزی فائدہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کا موقع ملتا ہے، اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اجتماعی جو عبادت ہے اس کا جو لطف ہے وہ تنہا عبادت سے مختلف ہوتا ہے۔ دونوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت مبارکہ ہم نے سنی، اس کے جو نکات سنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔